अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट अदालत आलिया में जमा करवाई गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म ने अगर सफ़र किया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। ज़हनी दबाव की सूरत में नवाज शरीफ की हालत बिगड़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ क्योंकि दिल के मरीज हैं, इसलिए कोरोना से उनकी जान भी जा सकती है। अब इस रिपोर्ट को अदालत में जमा करवाए 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि आज मियां नवाज शरीफ की एक वीडियो मंजर आम पर आई, जिसमें वो एक फैक्ट्री का दौरा कर रहे हैं। सरकारी टीवी के मुताबिक नवाज शरीफ ने जिस फैक्ट्री का दौरा किया, ये बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में है और नवाज शरीफ ने इस फैक्ट्री का मुआयना करने के लिए 425 किलोमीटर का सफर तय किया। नेल्सन के इलाके में वाक़ इस फैक्ट्री के हवाले से उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई। इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नवाज शरीफ अस्पतालों के बजाय फैक्ट्रियों वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार, जो इस वीडियो में मियां नवाज शरीफ के साथ दिखाई दे रहे हैं, इसहाक़ डार ने मुझे इस वीडियो के हवाले से तस्दीक की है कि ये दुरुस्त है कि नवाज शरीफ ने फैक्ट्री का दौरा किया, लेकिन ये दौरा 1 साल पहले किया गया था और ये वीडियो भी 1 साल पुरानी है। इसहाक़ डार ने मजीद बताया कि नवाज शरीफ ने पिछले साल ट्रेन के जरिए सफर किया था। ये फैक्ट्री हुसैन नवाज के दोस्त की है और उनकी दावत पर ही ये दौरा किया गया था। इसहाक़ डार ने नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से अपडेट देते हुए बताया कि साबिक वज़ीर आज़म इस वक्त डॉक्टर के मशवरे से अद्वियात ले रहे हैं और बेहतरी के लिए पुरुमीद हैं। हुकूमती तर्जुमान इस वीडियो को नवाज शरीफ की हालिया मेडिकल रिपोर्ट के साथ जोड़कर कड़ी तनकीद कर रहे हैं। क्या गुज़िश्ता साल की वीडियो को मौजूदा मेडिकल रिपोर्ट से जोड़कर जालसाजी का इल्जाम लगाना दुरुस्त है? जब नवाज शरीफ जेल में थे तो उनकी सेहत के हवाले से मजाक उड़ाया गया, फिर उसी सरकार ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए जेल से निकाला और बैरून मुल्क भिजवाया। वो हुकूमत जो नवाज शरीफ को ना बाहर जाने से रोक सकी और ना बाहर से वापस ला सकी, क्या एक बार हुकूमत माजी को दोहरा रही है और ये तंकीद सियासी बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं है? और क्या हुकूमत नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट को अदालत में चैलेंज करेगी? इन तमाम सियासी मामलात और सवालात पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से बात कर रहे हैं। आज एक नई वीडियो सामने आई, जिस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि वो किसी फैक्ट्री का दौरा कर रहे हैं। हुकूमत का ये कहना है, शहबाज गिल साहब ने इस सिलसिले में ट्वीट किया कि जनाब ये देखें, एक दिन पहले इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई है और अगले दिन जो है वो एक फैक्ट्री का दौरा कर रहे हैं। इस सिलसिले में इसहाक़ डार साहब से मेरा राब्ता हुआ, लंदन के वो मौजूद थे। उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि जी ये वीडियो जो है ये 1 साल पुरानी है और ये नई नहीं है, ये बिला वजह का प्रोपेगेंडा जो है वो हम लोगों के खिलाफ किया जा रहा है। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदलीप अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। अंदलीप साहबा, इसहाक़ डार साहब फरमाते हैं जी ये 1 साल पुरानी वीडियो है, नई वीडियो नहीं है और आप लोगों की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। शुक्रिया मंसूर। मेरा ख्याल है वो एक होता है कॉमेडी ऑफ एरर, एक बड़ा मशहूर शेक्सपियर का प्ले था, तो उसमें वो जितना छुपाने की कोशिश करते हैं वो उतना मज़े का खेस होते जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहूँ कि उनकी फैमिली ने खुद उनके जो फैमिली के तर्जुमान थे, आपको पता है, वीडियो को एडमिट किया था। चलें, इसहाक़ डार साहब अगर कहते हैं कि साल पुरानी है तो वो अपने आप को और भी रिडिक्यूलस बना रहे हैं। कैसे कि साल पुरानी, तो उनका इसका मतलब है जब वो नए नए आए हुए थे तो उसका यही मकसद है कि जब वो नए नए गए थे वो 250 मील सफर करके वहां पहुंच भी गए और लंच भी किया और सारी उसका दौरा किया। तो उस वक्त तो जो वो बता रहे थे कि उनकी हालत बहुत ही खराब है और कोरोना में वो सब बंद है, कहीं नहीं जा सकते, फैक्ट्रियां भी बंद है, सारा कुछ बंद है और वो 250 मील दूर नेल्सन चले गए खुलाने। तो इसका मतलब है कि तब भी और अब भी अकॉर्डिंग टू देयर बयानात नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ठीक ठाक थे है और जो उनकी रिपोर्ट आई है, मतलब उनको कभी भी किसी जहां वो रहते ना उन डॉक्टरों पे एतबार नहीं होता। जब पाकिस्तान में थे तो कहते थे मैंने सिर्फ यूके के डॉक्टरों से इलाज करवाना है, डॉक्टर लॉरेंस के पता नहीं क्या उसका नाम था, उसके आते थे खत। उसके बाद जब लंदन गए तो फिर उनको लंदन के डॉक्टरों पे एतबार नहीं था, फिर उन्होंने अमेरिका में डॉक्टरों से करवाना शुरू कर दिया और जो डॉक्टर ने वो कतरी खत से ज्यादा जिसको कहते हैं अमरीकी खत जो है वो आया, वो इतना रिडिक्यूलस है कि मेरे ख्याल है 22 करोड़ अवाम इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे कि ये देखें, ये बंदा भाग गया बाहर, ये इश्तहारी है, ये मफरूर है, ये स्कॉन्डर है
اور مطلب صاحب کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی جان زیادہ پیاری ہے، اور یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جی ہٹائے ان کو، جب ہٹائیں گے تو پھر پہنچ جاؤں گا. تو میرا خیال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا وہ جو اسٹیفن سیکر کے ساتھ جو انٹرویو تھا، اس میں انہوں نے جو اپنے حواس باختہ ہونے کا اعتبار کیا تھا، تو اسحاق ڈار صاحب ان کی فیملی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کی فیملی نے ایڈمٹ کیا کہ جی دوست کے گھر لنچ پہ گئے تھے اور 250 میل دور ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی سال پرانی تھی. سال پرانی کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ رائٹ ان دا مڈل آف کووڈ تھی، جب کمپلیٹ لاک ڈاؤن تھا، بندہ ہل نہیں سکتا تھا اور ان کی طبیعت بڑی خراب تھی. تو اس خراب طبیعت کے اندر، لاک ڈاؤن کے اندر 250 میل سفر کرنا، پوری فیکٹری کو دیکھنا، تو میرا خیال ہے یہ کوئی سوال اٹھاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے جی اندلیپ صاحبہ کا، کہ ایک سال پہلے مجھے اسحاق ڈار صاحب سے میری بات ہوئی جی، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ واقعی ایک سال پرانی ہے. تو پوائنٹ تو ان کا بالکل ٹھیک ہے، یہ تصدیق کی ہے آپ کے سینئر رہنما نے. اب ایک سال پہلے کی اگر ہے تو میاں صاحب کی واقعی اس وقت تو طبیعت کافی خراب ہونی چاہیے تھی. وہ 250 میل کا سفر کر کے نیلسن کے علاقے میں ایک فیکٹری دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ پاکستان بھی آ سکتے تھے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب 19 نومبر 2019 کو ٹریول کر کے گئے تھے یو کے. تو پہلی بات یہ کہنا کہ یہ بڑی مضحکہ خیز ہے کہ وہ تو اسی وقت گئے تھے تو وہ پھر ٹریول کرنے کے چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ٹائم لائن صحیح طرح دیکھی نہیں ہے اور کامیڈی آف ایرر جو ہے وہ ان کا اپنا ہو گیا ہے. اچھا، کیونکہ اگر ان کو معلوم ہوتا کہ ٹائم لائن کیا ہے تو یہ بات ہی وہ نہ کرتی. ٹھیک ہے، اب جہاں تک بات رہے گی کہ وہ اتنی دور ٹریول کر کے کیوں گئے ہیں، بھائی بات یہ ہے کہ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کو 4th سٹیج پہ کینسر ہے مگر وہ اپنی نارمل لائف گزار رہے ہیں. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مطلب ان سے ہم پرمیشنیں لے کہ ادھر جانا ہے یا ادھر نہیں جانا. جو ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ آپ ایئر ٹریول اگر کریں گے تو ظاہر ہے آپ کا ہائی رسک ہے. کووڈ کے بہت سارے لوگ جو ایئر ٹریول کرتے ہیں ان کو کووڈ کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور جب آپ کی انڈر لائن کنڈیشنز ہوں گی تو اس کی وجہ سے اور بھی ایشو ہو سکتا ہے. یہ ڈاکٹر نے لکھ کے دیا اور یہ وہی ڈاکٹر ہے جو 2004 سے میاں محمد نواز شریف صاحب کا ڈاکٹر ہے. یہ ان کو آج یاد آیا ہے کہ وہ امریکی ڈاکٹر کیوں ہے، وہ برطانیہ میں کیوں نہیں ہے. اچھا اگر برطانیہ کا ہوتا تو کہتے ہیں امریکی کیوں نہیں ہے. مطلب یہ ان کی خواہشات ہے نا کہ یوں نہیں ہونا تو یوں کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ. بات یہ ہے کہ پاکستان کا مسئلہ یہ نہیں ہے. پاکستان کا مسئلہ ہے مہنگائی، غربت، بے روزگاری، 50 لاکھ نوکریاں. ڈاکٹر صاحب وہ یہ مہنگائی، غربت، نوکریاں، وہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ اگر نہیں ہے تو نواز شریف کی وجہ سے نہیں ہے. نہیں تو پھر تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی کا ان کو کچھ کرنا ہی نہیں آتا. یہ 4 سال بعد بھی اگر نواز شریف کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کسی قابل نہیں ہے. یہ اس بات کا اعتراف ہے. مسلم لیگ نون نے ٹوٹل 9.5 سال حکومت کی ہے وفاق میں. اس 9.5 سال اور ان کو 4 سال ہو چکے ہیں، چوتھا سال آپ کا 3.5 سال ہو گئے. میں بتا دیتا ہوں ہم نے کتنے پروجیکٹس کیے، ہم نے کیا کیا کیا، عوام کو پتا ہے اس بات کا. اچھا، یہ اس سے باہر ہی نہیں نکلے آج تک کہ نواز شریف یہ آپ اپوزیشن میں نہیں ہے اس وقت. آپ حکومت میں حادثاتی طور پہ آپ حکومت میں پہنچ گئے جیسے بھی پہنچے ہیں. نہیں سر، میں ڈاکٹر صاحب اس میں نواز شریف اس لیے بھی ڈسکس ہوتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ایک سٹیکنگ پوائنٹ ہے اس وقت نون لیگ کے درمیان اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کہتی ہے اچھا جی آپ لوگ ہم لوگوں کو الزام لگاتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نااہل ہیں، ہم کام نہیں کرتے، جس طرح بھی آپ جس کا تذکرہ کر رہے تھے. تو پھر آگے آپشن کیا ہے؟ آپشن ہے نواز شریف یا مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی. یہی بات ہے نا. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں کہ کیا کام کس قسم کے ہیں. یہ ملک میں رہتے نہیں ہیں، یہ بیماری کا بہانہ بنا کے باہر چلے جاتے ہیں، جھوٹی رپورٹیں جمع کراتے ہیں، ان کو لے کر آئیں گے، ان کو لا کے بٹھائیں گے. اس لیے نواز شریف آٹومیٹکلی ڈسکشن کے بیچ میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو جھوٹی رپورٹ ہم نے بنا کے باہر گئے تھے نا تو سب سے پہلے ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو جیل میں ہونا چاہیے. کیونکہ انہوں نے وہ رپورٹ بنائی تھی. اور خالی ان کو نہیں، پنجاب میں پورے ایک ڈاکٹرز کا بورڈ بیٹھا تھا جنہوں نے بیٹھ کے یہ کہا کہ یہ میاں محمد نواز صاحب کی طبیعت بالکل خراب ہے. وہ آج تک اپنی بات پہ قائم ہے. اور پھر اس سے بھی زیادہ کامیڈی آف ایرر آپ سنیں کہ اٹارنی جنرل پاکستان یہ کہتا ہے کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے جو یہ سپورٹ کر سکتا ہو کہ فیک رپورٹ بنائی گئی تھی. جی کہا تھا یاسمین راشد صاحبہ آج بھی اپنی بات پہ قائم ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان اپنی بات پہ آج بھی قائم ہے. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں یہ سارے جھوٹے. یہ ہے کامیڈی آف ایرر کہ جب لوگ بھوکے مر رہے ہیں ملک میں، آٹا نہیں ہے، دالیں نہیں ہے، چینی نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، تو یہ تماشا انہوں نے لگایا ہوا ہے. ایک وزیر کوئی بات کرتا ہے، اٹارنی جنرل اس کو نیگیٹ کر دیتا ہے.
اور دوسرا وزیر کوئی اور بات کرتا ہے, اس کو بھی نگیٹ کر دیتا ہے. تو یہ سلسلہ اس وقت ملک میں چل رہا ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہماری کمپیٹنسی ہے کہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ عوام جانتی ہے کہ 35 روپے کلو آٹا زیادہ اچھا تھا کہ 80 روپے کلو آٹا. آپ کی کمپیٹنسی نہیں, عوام جانتی ہے, کمپیٹنسی نہیں, آپ کی کریڈیبلٹی. دیکھیں ہماری کریڈیبلٹی بھی ہماری پرفارمنس پہ بیسڈ ہے نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ پرفارمنس تھی کہ ہم نے یہ ڈیم بنائے, ہم نے یہ موٹر ویز بنائی, ہم نے یہ بجلی کے کارخانے لگائے, ہم نے 6.1% جی ڈی پی گروتھ ریٹ کیا, ہم نے اپنی یہ پرفارمنس بتائی نا. ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اچھا چلیں, یہ احساس پروگرام, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو کنورٹ کر کے احساس پروگرام کر دیا, ہمارا ہیلتھ کارڈ کا پروگرام کنورٹ کر کے اپنا جو ہے وہ سم تھنگ ہیلتھ کارڈ بنا دیا. یہ اس ہماری تختیوں پہ تختیاں لگانے کے علاوہ میں آتا ہوں, کوئی اور بات ہے تو بتائیں. میں آتا ہوں. شیلا رضا صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اعتراض کیا تھا اس بات کے اوپر کہ جناب میاں صاحب واپس کیوں نہیں آتے, واپس آئیں, ہم لوگ احتجاج کر لیتے ہیں, آپ واپس آئیں, ہم آپ کو اپنے استعفے جمع کروا دیتے ہیں. پی ڈی ایم میں جب آپ لوگوں کی لڑائی چل رہی تھی تو آپ لوگوں نے بھی یہ اعتراض کیا تھا. یہ جو ویڈیو سامنے آ رہی ہے, میاں صاحب کی میڈیکل رپورٹ سامنے آئی ہے, آپ لوگوں کو اس پہ کوئی اعتراض ہے یا آپ لوگوں کا آپس میں وہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے یہ مکمل ہوا ہے, ہم نے میاں صاحب کی واپسی کے اوپر اب کچھ نہیں کہنا؟ میں سب سے پہلے تو یہ بات کہتی ہوں کہ نون لیگ کے سربراہ کو باہر بھیجنے والی تو حکومت ہے نا. میں اور آپ تو اس ہاسپٹل میں نہیں جا سکتے تھے. اچھا. اور نہ ہی میرے وہاں پر ڈاکٹر تھے. جو بھی باہر آ کے بتایا جاتا تھا, جو بھی بورڈ بنایا تھا, اس میں جو بھی ڈاکٹر تھے وہ پیپلز پارٹی کے تو ڈاکٹر نہیں تھے نا. تو ان کو باہر بھیجنے والی تو حکومت ہے. اب پیپلز پارٹی نے جس وقت کہا تھا, اس وقت جس احتجاج کی اور جس طرح کی بات ہو رہی تھی, اس میں ہم نے کہا تھا کہ ان کے لیڈر کو ہونا چاہیے. اب جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کے پاکستان میں نہ ہونے سے سب سے زیادہ نقصان کس کا ہے؟ نون لیگ کا. اچھا. حکومت ہمیں یہ بتائے کہ حکومت جو ہے اس نے انہیں باہر کیوں بھیجا اگر وہ بیمار نہیں تھے, اور کس نے ان سے کہا تھا کہ بیمار ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اب حکومت کو یہ کارروائی خود کرنی ہے کہ آیا یہ میڈیکل رپورٹ ان دا آئیز آف کورٹ یہ ویلڈ ہے یا نہیں. وہ کیا کرے گی, اس نے کتنی دفعہ ان کی رپورٹس باہر سے منگائی, ان کے بھی تو ذمہ داری لگی ہوئی تھا نا. لگی ہوئی تھی یہ کہ ان کو جو ہے یہ مینٹین کرنا ہے کہ ان کو کیا بیماری ہے اور ان کی رپورٹ عدالت میں پیش کریں مختلف مواقع پہ منگا کے. انہوں نے کتنی دفعہ منگائی. اور یہ بھی نواز شریف صاحب کی جو پارٹی ہے, یہ ان کے لیے مسئلہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ بظاہر دیکھنے میں کیسے لگ رہے ہیں, کیوں نہیں آ رہے, یہ ان کا مسئلہ ہے. عوام کا مسئلہ اس وقت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اتنے بیمار ہو کے آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ہر پیشی پہ ان کے صوبے میں نہیں چل سکتے. شیلا صاحبہ, یہ جذبات جو آپ جن جذبات کا آپ اظہار کر رہی ہیں نواز شریف صاحب کی بیماری کے لیے, یہ جذبات اس وقت کہاں تھے جب پی ڈی ایم کی میٹنگ چل رہی تھی؟ دیکھیے ہمارے یہ آج بھی ہیں. اچھا. اگر آپ ایک ایسی تحریک کی بات کریں کہ جس میں آپ نے کوئی تیاری نہ کی ہو, آپ جو ہے وہ کہیں کہ یوں کرنا چاہیے یوں کرنا چاہیے, تو پھر ٹھیک ہے, آپ کے بھی لیڈر کو یہاں ہونا چاہیے. جیسے ہمارا لیڈر بالکل آگے ہوگا تو آپ کے بھی لیڈر کو ہونا چاہیے, ورنہ پھر دوسروں کے اوپر تو آپ یہ نہیں کر سکتے نا. اور آپ دیکھیں کہ جس دن ہم ہٹے اس دن کسی نے استعفیٰ نہیں دیا. نہ قافلے چلے لمبے لمبے جنہیں چلنا تھا, نہ بڑے بڑے جلسے ہوئے جنہیں ہونا تھا, نہ دھرنے ہوئے علامتی, نہ کچھ ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں ہم نے تمام ڈسٹرکٹ میں ایک ساتھ پاکستان کے مہنگائی پہ بھی کیا, بے روزگاری پہ بھی کیا, گیس کی لوڈ شیڈنگ پہ بھی کیا. ابھی ہم پھر 5 فروری کو بھی ہمارا پوری پارٹی کا دھرنا ہوگا جس میں کشمیر پہ جو موجودہ حکومت کی اندلیب صاحبہ بات وہی رپورٹوں کے اوپر آتی ہے. رپورٹوں کے اوپر آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب کا یہ پوائنٹ کافی ویلڈ نظر آتا ہے کہ اگر آپ کو اعتراض ہے تو ڈاکٹر یاسمین راشد, ڈاکٹر فیصل سلطان, ان سے جا کے گلا کریں نا. آپ ان سے کس بات کا گلا کرتے ہیں؟ ان کی رپورٹیں دیکھ کے ہی آپ لوگوں نے ان کو باہر جانے دیا تھا. لیکن پہلے تو میں ان کو کریکٹ کر دوں, ہے تو ان کی پارٹی لیکن فیکٹس میں ان کو بتاتی ہوں کیونکہ بہت دفعہ اس چینل پہ آ کے ہو گئے. یہاں جب تھے
تو نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ جی میرا علاج ڈاکٹر لارنس UK نے کیا اور اس کی آتی تھی چٹھیاں، ٹھیک ہے، اور اسی لیے وہ UK جانا چاہتے تھے کہ ڈاکٹر لارنس صرف ان کو ٹریٹ کر سکتا ہے جس نے ان کو ہارٹ کا پہلے بھی کیا تھا. اور یہ جو ڈاکٹر شال ہیں، یہ ڈاکٹر فیاض، یہ تو پکچر میں ہی نہیں تھے اس وقت. تو دیٹ از دا کریکٹ تھنگ، ٹھیک ہے، کہ ڈاکٹر فیاض نہیں ہے جو ہمیشہ سے چٹھیاں لکھ رہے تھے، ڈاکٹر لارنس لکھ رہے تھے اور اسی وجہ سے وہ UK جانا چاہتے تھے. اچھا، نمبر 1. نمبر 2، جو ان کی فیملی نے ابھی شریف فیملی نے ایکسپلینیشن دی ہے، اس ایکسپلینیشن میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 1 سال پرانی ویڈیو، یہ تو آپ نے ابھی ان سے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا ہے وہ مانے ہیں کہ یہ ویڈیو ہے اور وہ مانے ہیں کہ یہ گئے ہیں. آبویسلی اگر لاک ڈاؤن تھا تو لاک ڈاؤن، اور بہت اب تو لاک ڈاؤن نہیں ہے، لیکن سال پورا آپ کو پتا کتنا وہاں لاک ڈاؤن رہا، تو لاک ڈاؤن میں تو آپ فیکٹریوں میں جا کے لنچ نہیں کر سکتے. نمبر 3، انہوں نے کہا جی میڈیکل رپورٹس بڑی آتی رہی ہیں اور ان کے یہ اور ان کے وہ. چلے میں تو بالکل یہ ماننے کو تیار ہوں کہ ان کے پلیٹلیٹس اس لیے گرے ہوں گے کیونکہ وہ خوف کہ جی میں نے وہاں رہنا ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں ڈاکٹر شال نے کیا لکھا اپنی رپورٹ میں، انہوں نے کہا کہ اگر ان کو جا کے وہاں رہنا پڑا جیل میں تو یہ تو سٹریس سے ہی ان کی حالت خراب ہو جائے گی. اور ہوتا ہے بالکل سٹریس سے اس وقت ان کے پلیٹلیٹ شاید نیچے ہو گئے ہو. جیسے ہی باہر نکلے، کیونکہ وہ خوف تھا کہ میں تو رہ نہیں سکتا، میں تو باہر جاؤں اور میں برداشت نہیں کر سکتا، پہلے بھی میں بھاگ گیا تھا تو اب میں بھاگنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ سٹریس پہ وہ رپورٹس واقعی اس وقت پلیٹلیٹ نیچے ہو گئے ہو. جیسے ہی سٹریس ریموو ہوا، جہاز میں بیٹھے تو یہ گئے وہ گئے. تو ایک تو یہ، دوسرا آپ کو پتا ہے میڈیکل رپورٹ کس نے ریجیکٹ کی ہے؟ ہوم آفس UK نے. انہوں نے ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کیا ویزے کے لیے. انہوں نے کہا، اور دیز آر دا ورڈز، کہ جو میڈیکل رپورٹس ہیں اور اس کی میڈیکل کنڈیشن ہے، کیونکہ تم میڈیکل پہ آ کے ویزا لے کے آئے تھے، اب دے آر نو لانگر میڈیکل رپورٹ شوئنگ کہ تم بیمار ہو، ویزا ریجیکٹ. یہ آپ ہوم آفس کا لیٹر نکلوا لیں، وہاں سے دیکھیں. چوتھی بات انہوں نے کہی جی اپنی بات کریں، یہ کریں، اب تو یہ بات کرنے کے قابل ہی نہیں رہے. 5.37 ہمارا گروتھ ریٹ آیا ہے. ورلڈ اکنامک فورم نے ڈیووس کے اندر جو ورلڈ کمپیٹیٹیونیس رپورٹ دی ہے اس میں انہوں نے کہا پاکستان از شون ٹریمینڈس پروگرس اینڈ اچیومنٹس میڈ بائی دا گورنمنٹ فیوچر اورینٹڈ پالیسیز. انہوں نے کہا ہے کہ 148 جگہ پاکستان نے امپروو کیا جو پہلے کبھی نہیں امپروو کیا. انہوں نے اس میں کہا کہ پاورٹی پہ انہوں نے کام کیا ہے. انہوں نے کہا ایکسپورٹس ان کی بڑی ہیں، ان کا ٹیکس ریونیو بڑا ہے، ان کی جو پروفیٹیبلٹی ہے کمپنیز کی 950% بڑی ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کی پاورٹی کا جو احساس پروگرام ہے وہ اس سے پاورٹی کم کرنے میں مدد دی ہے. اب تو یہ کسی منہ سے کچھ کہہ ہی نہیں سکتے ہمیں پرفارمنس کے بارے میں. یہ 5% 5ویں سال ہوئے تھے، ہم تو 3 سال بعد ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ آپ آگے دیکھنا کہ ہم اس سے بھی بہتر ہوں گے جو انہوں نے کہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے گلے شکوے ختم ہو گئے سر، یہ اندلیب صاحبہ جو بتا رہی ہیں بالکل یہ بس اب آئیں ٹائیں شائیں فیکچولی بھی غلط ہیں اور ویسے بھی اب غلط ہیں. اب پورے پروگرام میں بیٹھ کے جو مرضی کہیں، یہ پروو ہو گیا کہ یہ بند کرتے ہیں جی پروگرام کچھ کرنے کو نہیں ہے ٹھیک سوائے اس کے کہ جی وہ سال پہلے گئے تھے یا سال بعد گئے تھے یا ویڈیو پرانی ہے یا ویڈیو نہیں ہے یا ان کی فیملی جھوٹ بول رہی ہے، اسحاق ڈار سچ بول رہا ہے یا اسحاق ڈار جھوٹ بول رہا ہے اور ان کی فیملی سچ بول رہی ہے. یہ سارا ان کا سارے کا سارا نیریٹو اس پہ ختم ہو جاتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب ساری گفتگو آپ نے سنی. ویسے دونوں خواتین جو ہیں وہ اس پوائنٹ کے اوپر تو یکجا ہیں کہ جناب میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے. شائلہ رضا صاحبہ نے بھی یہ گلا کیا کہ جی ہمیں تو آپ لوگ استعفوں کا کہتے تھے، میاں صاحب کو واپس لے کر آئیں، یا آج بھی اس بات کے اوپر کھڑے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف بھی یہی کہہ رہی ہے. ویسے بائی دا وے آپ کی اطلاع کے لیے آپ کا ووٹر سپورٹر بھی یہی کہہ رہا ہے، جو ہماری جو بات ہوتی ہے لوگوں سے وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب ان میاں صاحب نے لے آؤ واپس، بس کافی ہو گئی. اس پہ کیا جواب دیں گے سر؟ اور جو ترقی کے جو ایشوز ہیں انہوں نے کہا کہ جی جو گروتھ ریٹ آپ نے 4-5 سال میں جا کے اچیو کیا تھا ہم نے 3 سال میں اچیو کر کے دکھا دیا آپ کو. دیکھیں بات پہلی تو یہ ہے کہ اندلیب عباس صاحبہ کی باتوں کا سر پیر نہیں تھا. مجھے تو مطلب کہ اس کا کوئی سر پیر سمجھ نہیں آیا. اگر یہ اتنے پاپولر ہیں اور اتنے زبردست انہوں نے کام کیے ہیں تو جو ابھی لوکل باڈیز کا الیکشن ہوا ہے KPK میں اس کا کیا رزلٹ آیا ہے؟ جو کنٹونمنٹ کا الیکشن پورے پاکستان میں ہوا اس کا رزلٹ کیا آیا ہے؟ جو 15 بائی الیکشنز ہوئے ہیں ان میں سے 13 یہ لوگ ہار گئے ہیں، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اگر یہ اتنے پاپولر ہیں، اتنے زبردست کام انہوں نے کر دیے ہیں، عوام ان سے اتنی خوش ہے
تو یہ پے در پے ان کو شکست پہ شکست کیوں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. پھر بات یہ انہوں نے کی کہ ان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر شال تھا یا کوئی اور ڈاکٹر تھا. آپ مجھے بتائیں کیا پاکستان میں روٹی کی قیمت اگر اس سے کم ہوتی ہے کہ ڈاکٹر شال نہیں ہوتا دوسرا ڈاکٹر ہوتا, یا پیٹرول کی قیمت کم ہوتی ہے اس بات سے, یا کسی کوئی اس سے تعلق ہے ان چیزوں کا کوئی سر پیر ہے, تو وہ آپ بتائیں کہتے ہیں. لیکن اگر آپ نے نان ایشوز کو ایشو بنانا ہے کیونکہ آپ کی پرفارمنس کچھ نہیں ہے, آپ نے لوگوں کے منہ سے نوالا چھین لیا ہے, آپ نے یہ کہتے ہیں پاورٹی ریڈکشن کی ہے 23, یہ ورلڈ بینک کی فگر میں کوٹ کر رہا ہوں, 23% کے اوپر پاورٹی تھی پاکستان میں, یعنی پاورٹی لائن سے نیچے 23% لوگ تھے, آج 39% ہیں. جو یہ آپ بتائیں کہ یہ آپ نے پاورٹی ریڈکشن کی ہے اس طرح کر کے, اور کیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام چینج کر کے احساس پروگرام رکھ دینا, کیا یہ آپ لوگوں کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے؟ کیا آپ لوگوں کا ہمارے ہیلتھ کارڈ کا نام تبدیل کر کے اپنا ہیلتھ کارڈ رچھ لینا, کیا یہ آپ کی سب سے بڑی ویسے ڈاکٹر صاحب یہ ہیلتھ کارڈ کا آپ نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, یہ سر بڑی بحث ہوتی ہے اس کے اوپر, ذرا اس پہ بھی رہنمائی فرمائیں. اور اندلیپ صاحبہ اگر آپ بھی اپنی انپٹ دینا چاہیں تو پلیز دیجیے گا. یہ کون لے کر آیا تھا ہیلتھ کارڈ سب سے پہلے؟ بڑی بحث ہوتی ہے, بڑی مجھے سمجھ نہیں آتی کون لے کر آیا تھا سب سے پہلے. میں دیکھیں آپ کو وہ ویڈیو بھی بھیج دوں گا جس میں انوگریشن میاں محمد نواز شریف صاحب کر رہے ہیں اچھا ہیلتھ کارڈ کی. اگر آپ کہیں گے میں آپ کو وہ ویڈیو بھی بھیج دوں گا اس کے اوپر. کب کر رہے ہیں؟ بلکہ میرے سوشل یہ 2017 کی بات ہے کہتے ہیں, تو ہم لوگ اس ٹائم پہ لے کے آئے تھے. انہوں نے ہماری والی چیز کو اٹھا کے اپنے نام لگا کے اس کا, اور پہلے ہمیں یہ کہتے رہے کہ آپ نے کیوں جو ہے اس ہیلتھ کارڈ پہ اپنا نام لکھا ہے. اب وہ اب اپنا سارا جھنڈا اس کے اوپر پرنٹ کر دیا ہے اور وہ ٹھیک ہے. یہ دیکھیں بات بنیادی طور پہ میں نے یہ بات پہلے بھی بہت دفعہ کی ہے, یہ گڈ گورننس جو ہے نا وہ جھوٹ بولنے سے تو نہیں آئے گی. اگر جھوٹ بولنے سے لوگوں کے پیٹ بھرتے ہیں, اگر جھوٹ بولنے سے مہنگائی کم ہوتی ہے, اگر یہ ورلڈ اکنامک فورم جھوٹ بول رہا ہے جی, ورلڈ اکنامک فورم جھوٹ بول رہا ہے. ورلڈ اکنامک فورم نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جناب پاکستان بڑی زبردست ترقی کر رہا ہے, 5.37 کا گروتھ ریٹ ہو گیا ہے, 148 مختلف جگہوں کے اوپر پاکستان نے ترقی کی ہے, ان کی ایکسپورٹس بھی بہتر ہو رہی ہیں, اور لانگ ٹرم میرے پاس ان کی رپورٹ. اچھا میں میری گزارش سن لیں جی. بلومبرگ کی کووڈ ریزیلینس رینکنگ ہے. اچھا جی. بلومبرگ کی کووڈ ریزیلینس رینکنگ ہے, اس میں پاکستان 41ویں نمبر پہ ہے اس وقت. جو یہ کہتے ہیں نا ہم دنیا میں سب سے نمبر 1 آگے ہیں. اگر 5.3% جی ڈی پی اچھا تھا تو ہمارا 6.1% کیوں برا تھا؟ ٹھیک. اور مجھے آپ ایک بات بتائیں, یہ ہمارے 6.1 پہ کہتے تھے ٹھیک نہیں ہے, اپنا 5.3% کہتے ہیں ٹھیک ہے. یہ کس قسم کی, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چوتھے سال میں کر لی ہے. اور بھائی آپ کا پہلے سال میں پاکستان کا پر کیپیٹا $400 کم ہوا ہے. $400 اچھا. ہم نے $1600 پہ چھوڑا تھا, $1560 کے اوپر, جو $1190 پہ آ چکا ہے. آپ جا کے گوگل کر کے نکال لیں کہ پر کیپیٹا گوگل کرتے ہیں. ناظرین گوگل کرنے کے لیے ایک بریک لینی پڑے گی, ڈاکٹر صاحب گوگل کرنے کے لیے بریک لینی پڑے گی. ناظرین آپ بھی گوگل کریں, میں بھی گوگل کرتا ہوں, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ڈسکشن آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میں نے بھی گوگل کیا, اوروں نے بھی گوگل کیا, آپ نے بھی شاید گوگل کیا ہوگا, دیکھا ہوگا کہ کون سی رپورٹیں ٹھیک ہے, کون سی. کچھ رپورٹیں حکومت کے حق میں ہیں, کچھ رپورٹیں حکومت کے خلاف ہیں. ہم بات کر رہے تھے ہیلتھ کارڈ کی. شیلا رضا صاحبہ نے اس وقت ہاتھ اٹھایا تھا, وہ کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ پہلے کارڈ دیا کس نے تھا, یہ ہیلتھ کارڈ. بڑی لڑائی ہوتی ہے, سوشل میڈیا کے اوپر بھی بڑی بحث ہوتی ہے. شیلا صاحبہ بتائیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا جو پروگرام ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, اس کے کچھ کمپوننٹ تھے, وسیلہ صحت, وسیلہ روزگار, وسیلہ تعلیم اور اس طرح سے. تو جو وسیلہ صحت جو تھا اس میں یہ تھا کہ جن لوگوں کو انکم سپورٹ پروگرام کے تحت پیسے ملتے ہیں ان کا ایک کارڈ بنایا جائے گا, تاکہ اگر وہ کسی ہاسپٹل میں جائیں تو ان کو اس کے حساب سے جو ہے سہولت ملے. اسی طرح وسیلہ تعلیم جو تھا وہ یہ تھا کہ جس خاتون کو انکم سپورٹ پروگرام کے تحت پیسے ملتے ہیں اس کے بچوں کی تعلیم کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ کس حد تک اس میں مدد ہو سکتی ہے. وسیلہ روزگار یہ تھا کہ 3 سال کے بعد جس کو انکم سپورٹ پروگرام کے تحت پیسے ملتے ہیں, 3 سال تک اگر وہ لے چکی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائے تو اس کو قرعہ اندازی کی جائے گی ایسی خواتین کے درمیان, اور اسے 3 لاکھ روپے دے کے اس کو اس کا موقع دیا جائے گا. یہ کچھ کمپوننٹ تھے, اس میں اور بھی تھے. تو جب یہ ہماری گورنمنٹ ختم ہوئی تو اس میں سب سے پہلے تو اس کا
नाम बदलने की भी कोशिश हुई, लेकिन चूंकि असेंबली से हुआ था, फिर बीबी साहिबा का फोटो उसमें कोने में चला गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसका जो उसमें बड़ी माजरत के साथ मैं इस तरह की बातों में जाना नहीं चाह रही थी, इन कंपोनेंट्स को मरियम साहिबा का नाम लेकर बताया गया कि ये उनके आइडियाज हैं और इस तरह से करेंगे, और फिर ये आया। तो बड़ी माजरत के साथ दोनों से कि आई डोंट नो कि ये इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ, और जो उसका एक तरीक़ाकार था कि कुछ अरसे के बाद उसके पैसों को डबल हो जाना था, उस तरह से वो आगे नहीं बढ़ सका। नए सर्वे कराए गए और पुरानी खवातीन को काट दिया गया। तो ये इसमें मसाइल रहे, क्योंकि इसे हमेशा फेडरल के साथ चलना है। इधर आते आते इतना एहसास कमतरी हो गया कि उसका नाम ही एहसास कर दिया, और उसको और भी किया गया। हम बहुत सारी जगह पे इलेक्शन में जाते हैं तो हमें यही इत्तला मिलती है कि नहीं मिला। अब मैं आ जाती हूँ कि देखिए, बात ये कर रही हैं कि ये सब कुछ अच्छा हो गया, ये अच्छा हो गया, फलां ये कहता है, फलां ये कहता है, फलां ये कहता है, फलां ये कहता है। आप मुझे एक बात बताएं, इतनी महंगाई है कि हुकूमत इस एक चीज का तो इतराफ करती है, ठीक है, वजीर आजम साहब नहीं करते, वो कहते हैं कि सस्ता तरीन मुल्क है, इतने नंबर पे है, उतने नंबर पे है। वो उस महंगाई के बाद जब आप पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि यहाँ पे तो लोग बेरोजगार हो गए। इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो हड़तालें कर रहे हैं, लोकल इंडस्ट्रीज वाले। नहीं, अंदलीब साहिबा कह रही है 950% ज्यादा मुनाफा हुआ है जी। नहीं, 950 बिलियन। देखिए, अच्छा, बिलियन, सॉरी, 950 हुआ है। मैं कहती हूँ कि 950 के बजाय ये उसे 1900 करें, डबल करते। अच्छा। लेकिन सिर्फ लिख लिख के कागजात में। अवाम का हाल आपके सामने है। परसों फिर पेट्रोल और डीजल आपके सामने हैं, उसकी कीमतें बढ़ना, अशियाए खुर्दो नोश की कीमतें आपके सामने हैं। मैं वजीर आजम साहब ने बहुत सारे लोगों से कहा कि आपकी आमदनी बढ़ी तो आप भी लोगों की तनख्वाहें बढ़ाएं। तो मैं भी ये कहती हूँ कि क्या लोगों की आमदनी बढ़ी, लोगों को रोजगार मिला, तो फिर जनाब चीजों को सस्ता करें। तो बिल्कुल बज़ाहिर आप चश्मे लगा के आप फिगर पढ़ते रहे, खुश होते रहे, सर धुनते रहे, लेकिन अवामी सतह पे कोई रिफ्लेक्शन नजर अंदलीब साहिबा, ये सारी जो गुफ्तगू आ गया जी, शैला साहब आपका पॉइंट आ गया, कैसे आपका पॉइंट आ गया। अंदलीब साहिबा, ये हकीकत है जी, हर बंदा अपनी अपनी मर्जी के रिपोर्टें उठाता है। आपके पास आपकी रिपोर्टें हैं, मुस्लिम लीग नून के पास उनकी अपनी रिपोर्टें हैं, एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, हर एक की अपनी अपनी रिपोर्टें हैं। लेकिन ये शैला साहिबा ने जो एहसास प्रोग्राम की बात की, जरा इस पे तो थोड़ा सा एहसास करें कि वो कहते हैं कि जी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये आइडिया था और मुस्लिम लीग नून ने भी उसको जो है अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। आप लोग तो खींच रहे हैं और ले गए हैं उस पूरे प्रोग्राम को अपनी तरफ। इस पे जरा रोशनी डालिएगा। देखिए, वो आप ये फैक्ट्स हैं। जब ये प्रोग्राम हमने डेटा आपको पता है और नाम साथ पब्लिश किए थे, 8 लाख इनका गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बीवियां थी जिसको रखा हुआ था, और इनके अपने सारे बंदे थे। 8 लाख हमने पब्लिश किए हुए हैं, आपने भी और सबने अपने चैनलों पे दिखाए कि किन लोगों को मिल रहा था बेनजीर। 8 लाख बंदे को आप सोचें कि कितना पैसा खाया। उसकी बेसिस पे फरजाना राजा जो थी, याद है ना आपको, वो पहली थी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन, उन पे 1.5 अरब रुपए की करप्शन का केस है और वो भाग चुकी हैं मुल्क से। अच्छा। जहां भी वो है ही नहीं यहाँ, और वो केस चल रहा है 1.5 अरब रुपए का। ये तो फैक्ट्स हैं, मैं तो अपनी तरफ से नहीं बना रही, ये तो आपके चैनल खबरों में हाईलाइट कर करके दिखा रहे। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा जी 2017 में हमने हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस कराया था, तो मुझे बताएं कि हेल्थ कार्ड तो केपी में हुआ। केपी में 2013 से अब जब हम शुरू हुए, हमने जीता ही सारा वहां इलेक्शन हेल्थ और एजुकेशन रिफॉर्म्स पे, और जिसमें हेल्थ कार्ड जो था वह कामयाबी से हमने लॉन्च किया, और उसकी बेसिस पे हमने फिर ये सारा जो आपने कब लॉन्च किया में और बाकियों में भी हम करें। मेरा ख्याल है 2015-16 के दरमियान में था ये। 2015 मुझे डेट नहीं याद। अच्छा, आपने 2015-16 में किया, इन्होंने 2017 में किया। और 1 जनवरी 2016 में मैंने के बाद भी वो कार्ड है ही नहीं, वो कार्ड ही नहीं मिला। लोगों को कार्ड मिल गया जब हस्पतालों में गए, ये आप लोगों ने दिखाया हुआ है। अच्छा। इन्होंने, इसीलिए तो वो सेहत कार्ड का कोई जिक्र नहीं करता।
क्योंकि जैसे वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे 8 लाख बंदे बोगस थे, इस पे भी बोगस बंदे थे। तो जब ये कहते हैं ना क्या फर्क पड़ता है अगर लीडर बाहर हो और इनको क्या मसला है लीडर, ये सबसे पहला असूल ही है कि जिसका लीडर भाग जाए मैदान से वो तो वैसे ही हार जाते हैं। दुनिया की कोई जगह मुझे बता दें, कोई हिस्ट्री में वाकया बता दें, इस्लामिक हिस्ट्री उठा लें, आप कोई भी हिस्ट्री उठा लें जहां लीडर अपनी जान को बचाने के लिए भाग जाए और पीछे उसकी फोर्सेस जो हैं उनमें कोई दम रहे। ये तो बेसिक असूल है, फंडामेंटल असूल है। पहली बात। तीसरी बात जो ये बात करें कि जी यहाँ जो आप रिपोर्ट्स की बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट तो ना मैंने लिखी, ना PMLN ने लिखी, ना पीपल्स पार्टी ने लिखी, ना मंसूर अली खान ने लिखी। वो तो एक साल रिपोर्ट पब्लिश होती है। मैं अब आपको दिखाती हूँ। आपने कहा जी बेरोजगारी होगी, असद उमर की एक ट्वीट आई हुई है डेटा के साथ। शहबाज शरीफ साहब लिखते हैं 2019 में कि जी 30 लाख लोग जो है वो गरीब हो गए हैं। ये उनकी ट्वीट उसने साथ दी हुई है। मिफ्ता इस्माइल ने हाँ में हाँ मिलाई लेकिन फिगर गलत हो गया, या उन्होंने कहा जी 10 लाख लोग हो गए। असद उमर ने इसमें दोनों ट्वीटें उनकी साथ लिखी हुई हैं और उनको कहा है कि ये डेटा मैं पब्लिश कर रहा हूं जो कि आपने स्टडी शुरू की थी। इसके मुताबिक 2019 में 23 लाख मोर पीपल कंपेयर टू 2018 लोगों को जॉब्स नहीं मिली हैं, न्यू जॉब्स। अच्छा। और उन्होंने साथ डेटा दिया है और उन्होंने कहा जी इसका जवाब दें। आज तक मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ ने ट्वीट नहीं की इसको डिनाई करने, सही फिगर्स देने के लिए। ये मेरे पास है, आप चेक कर लेना, मंगवा लेना मेरे साथ। दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ, ये इनके फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं ये कहते हैं बड़ी हम इकोनॉमी छोड़ के गए। ये इनकी तस्वीर है और ये है मई 2, 2018, जिसमें इन्होंने बयान दिया है चेंबर को कि पाकिस्तान इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत हाई है और मेरा ख्याल है कि हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। ये छोड़ के गए क्योंकि 23 को तो खत्म हो गई थी गवर्नमेंट। चंद दिन पहले कह रहे हैं कि 19 बिलियन का करंट अकाउंट डिफिसिट है तो पाकिस्तान को IMF जाना पड़ेगा क्योंकि बैंकरप्ट छोड़ के गए। तो वो जो ग्रोथ होती है, जो आप लोगों से पैसे खींच के लेपापोती करके दिखा देते हैं, वो साल में ढम करके निकल जाती है। ग्रोथ तो वो होती है जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट्स आगे जाएं उस पे बेस्ड हो। ठीक है, ग्रोथ तो वो अब मुझे इजाजत दीजिएगा, टैक्स रेवेन्यू बढ़े जैसे हमने किया है। ठीक है, ठीक है। ये डॉक्टर साहब ये आपने गुफ्तगू सुनी सर, वो उनका हेल्थ कार्ड जनाब पहले आया हुआ है, आपका हेल्थ कार्ड बाद में आया हुआ है, डेटे भी सामने आ गई, अब तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। देखिए मैंने भी चेक किया था, हमारा हेल्थ कार्ड का जो सबसे पहली जो इनॉग्रेशन थी वो 1 जनवरी 2016 की थी। अच्छा। और पहले हो या बाद में हो, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। अगर अच्छा काम है तो करना चाहिए कहते हैं, लेकिन मैं आपको भी जियो की रिपोर्ट दे देता हूँ। अगर आप कहते हैं 1 जनवरी 2016 में पहला हमने जो लॉन्च किया हेल्थ कार्ड। अच्छा, फिर इन्होंने बात की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कि वो बोगस थे। ये सवाल मैंने सेनेट के अंदर सानिया निस्तर साहिबा को पेश किया कि जी ये तो बोगस डेटा था जो आप सारे हम लोग आपस में पैसे बांट रहे थे, आप क्यों, तो आप कौन सा डेटा यूज़ कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि जी हम वही डेटा यूज़ कर रहे हैं जो आप लोग छोड़ के गए थे। ये डेटा 2009, 10 और 11 का यूज़ कर रहे हैं और कुछ डेटा 2018 का यूज़ कर रहे हैं। ये इनके बोगस, मतलब कि ये अभी भी उन्हीं लोगों को पैसा दे रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, उसमें ये नहीं उसमें जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं ये गलत बात कर रहा हूँ, एनी वन ऑफ यू। उसमें ये था कि डेटा तो वही है, ऑब्वियसली ये तो नहीं है कि पाकिस्तान की आबादी को चेंज हो गई है, डेटा तो वही है, लेकिन उस डेटा को जब चेक किया गया है, उसको स्क्रूटनाइज किया गया है, तो उसमें से बोगस लोग निकले हैं। तो ये तो नहीं है कि उन्होंने बैठ कर कोई नए लोग क्रिएट किए हैं, उसमें से बोगस लोग कहीं निकले, सरकारी अफसरान निकले जिनकी फैमिलीज के अंदर ये पैसे जा रहे थे, ये इसको इस तरह छांटी की गई है उसमें से। देखिए ये बात जो है वो जब हमने उनसे सवाल पूछा तो इसका उन्होंने ये जवाब नहीं दिया। जो देखिए अगर आपने डेटा चेंज करना है तो आपको सर्वे कराना पड़ेगा। अच्छा, सर्वे कराए बगैर नया डेटा तो आएगा। सर्वे हुआ है, ये देखिए ना, आप सर्वे हुआ है इस्लामाबाद में बैठे बैठे आप ये नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, सर्वे हुआ है 9, 10 और 11 में और 2018 में। इन्होंने तो सर्वे किया ही नहीं है। इन्होंने तो हमारा डेटा आज भी यूज कर 2018 में किसकी गवर्नमेंट थी? 2019 और हमारी गवर्नमेंट, और ये इसीलिए इतनी देर लगी। एक मिनट, ये वो डेटा आज भी यूज कर रहे हैं जो हम छोड़ के गए थे, और इन्होंने उस डेटा की बुनियाद पे आज भी लोगों को क्या कहते हैं पैसे दे रहे हैं। ये बात मैं बताना ही चाह रहा हूँ, ये जो 8 लाख वाली बात है ना, ये दुरुस्त नहीं है।
اچھا یہ جو 8 لاکھ والی بات، یہ آج بھی ان 8 لاکھ لوگوں کو پیسہ دے رہے ہیں، یہ میں بات کر رہا ہوں بنیادی. یہ آج بھی آپ کہہ رہے ہیں 8 لاکھ جو بوگس لوگ ہیں ان کو ابھی بھی پیسے جا رہے ہیں؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، اگر فرض کریں اس میں 2-3 ہزار 4 ہزار 5 ہزار بندہ ہوگا مثال کے طور پہ، ویسے جو جواب آیا وہ انہی لوگوں کو پیسہ جا رہا ہے جن کو ہم چھوڑ کے گئے تھے. یہ دیکھیں نا ان کا کیس غلط ہے کہ جی ہاں وہ پہلے بڑے برے تھے اب بڑے اچھے ہیں. اندلیب صاحبہ یہ بڑا کرٹیکل پوائنٹ ہے جو ہم جس پہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ میں اس پروگرام کو ارریسپیکٹو کہ وہ کس کی جماعت نے کیا کس نے نہیں کیا، یہ غریبوں کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ پروگرام ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، بریک لینے لگا ہوں، آپ بریک ثانیہ نشتر صاحبہ کو کال کریں اور اس کی ذرا مزید تفصیلات آپ ان سے کلیکٹ کریں. میں بریک کے بعد دوبارہ ناظرین واپس آتا ہوں. آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس پوائنٹ. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم صحت کارڈ کے حوالے سے ویسے بات شروع ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی صحت سے، کرتے کرتے صحت کارڈ کی طرف آ گئی. شیلا رضا صاحبہ اس کے اوپر کچھ مزید اپنے پوائنٹس شیئر کرنا چاہتی ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں. شیلا صاحبہ اوور ٹو یو. جی دیکھیے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اب بہت ساری باتیں جو ہیں نا وہ ہو گئیں، تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے پی ٹی آئی کے منہ سے اب کرپشن کی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں، کیونکہ پرسیپشن انڈیکس میں یہ کہاں پہنچ گئے، اور جن کو یہ کہتے رہے کرپٹ ہیں اور نام لیتے رہے کہ بھئی پاپڑ یہ وہ، ان کو انہوں نے صرف ٹی وی پہ سارا زور لگایا، عدالتوں میں یہ نہیں جا سکے. تو اب اگر ہمارے لیڈران کے لیے آپ سب نے اتنا زور لگایا، وہ مسلسل جیلوں میں اور ہر وقت حاضری دے رہے ہیں، تو ثابت بھی کرنا چاہیے تھا. تو اب حکومت کی وجہ سے ہم پرسیپشن انڈیکس میں اتنا آگے چلے گئے، تو یہ والی باتیں تو نہ کریں. رہی بات 8 لاکھ اگر آفیسرز جو ہیں یا جو گھرانے ہیں، آپ کو کیا مشکل ہے، شناختی کارڈ نمبر ہے، بلا کے ان پہ مقدمہ قائم کریں کہ بھئی آپ کیوں پیسے لے رہے تھے. یہ اچھا اب بولنے سے لپ سروس سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، آپ ان پہ کریں. دوسری جو بات ہے، میں بار بار ایک بات کہہ رہی ہوں کہ بہت کچھ ان کے بقول اچھا ہو رہا ہے، لیکن انہی کے دور میں یہ فون آتا ہے کہ جس کی تنخواہ 50,000 سے کم ہے وہ جو ہے اس کو راشن دیا جائے گا، اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ اتنے لنگر خانے کھلے، اور پھر یہ بتاتے ہیں نہیں شیلا صاحب، جس کی تنخواہ 50,000 سے کم ہے اسے راشن نہیں دیا جائے گا، اسے سبسڈی دی جائے گی. آپ نے اس طرح کی بات کہہ کے میرے پورے اسٹوڈیو میں ہلچل مچا دی، میرے کیمرہ مین سارے میری طرف دیکھنا شروع ہو گئے. میں کلیئر کر دوں، سبسڈی دی جائے گی. اچھا ہاں. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لنگر خانے اور یہ سب کھول دیے. پھر کہتے ہیں کہ اتنے لوگوں کا نام احساس پروگرام، جس کو اٹارنی جنرل جب عدالت میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں BISP ہی ہے، تو اس میں ہو گئے. اگر حالات اچھے ہیں ملک کے تو یہ والے کام زیادہ کیوں کرنے پڑ رہے ہیں؟ اچھا اب یہ والی باتیں جو ہے نا، یہ سوال ہے. 11 کروڑ لوگوں کے لیے جی وہ سبسڈی تو ختم ہو جانے چاہیے، کیونکہ ریاست مدینہ کی جب بات کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ بھیک دینا چاہتے تھے اور لوگ ملتے نہیں تھے. تو اگر سب کچھ بہت اچھا ہو گیا تو یہ چیزیں کیوں بڑھ رہی؟ اندلیب صاحبہ جواب دیں جی اس بات کا. واقعی 11 کروڑ لوگوں کے لیے آپ نے یہ سبسڈی پروگرام شروع کیا تھا، تو آخر اگر حالات واقعی اتنے اچھے ہیں تو پھر یہ کیوں ضرورت پڑ رہی ہے لوگوں کو دینے کی اتنے پیسے؟ اچھا، اس پہ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اپنے ریسرچر سے بھی یہ پتہ کر لیں کہ دسمبر 25 2019 کی رپورٹ ہے ڈان میں کہ 8,20,165 نیمز آف انڈیزرونگ پیپل ہیو بین ریمووڈ، نکال دیے گئے ہیں ڈیٹا بیس میں، جو کہ پاورٹی کے کرائیٹیریا میں فٹ نہیں آتے تھے. یہ کیبنٹ کا ڈیسیشن ہے، ڈان نے اس کو رپورٹ کیا ہوا ہے، اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے اس میں پریزنٹیشن دی تھی کیبنٹ کے اندر. تو یہ آپ نے کہا تھا پتہ کر لیں، تو وہ میں نے آپ کو اس کا سارا ایویڈنس جو ہے فیک تو نہ ہو نا، آپ اس کو کنفرم کر لیں. فیک ہی ہوئے کہ وہ پور تو نہیں ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ نہیں تو وہ پور ان کے حالات تبدیل ہو گئے. وہ اس میں جو آپ نے پاورٹی کا انڈیکس بنایا تھا اس میں سے وہ نکل گئے. آپ نے کہا تھا وہ فیک تھے، وہ تھے ہی نہیں، ہم آپس میں پیسے بانٹ رہے تھے. دیکھیں اس کا اسکور 16 ہے، 16 سے جتنے بھی لوگ وہی آرگیومنٹ ہے. ڈاکٹر شال
कि अमरीकी डॉक्टर क्यों पे आपके क्यों एतराज है, यूके में डॉक्टर नहीं होता था, वो पुराना डॉक्टर था उनका, पुराना डॉक्टर। नहीं, अभी आपने कहा कि हम मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, एक मिनट अंजलि साहबा, वो ये कहना चाह रहे हैं कि 8,20,000 जिनकी आप बात कर रही हैं वो बेसिकली उस प्रोग्राम से एग्जिट इसलिए कर गए क्योंकि अब वो उसके लिए क्वालिफाई नहीं करते थे, उनके हालात बेहतर हो गए, इस वजह से 8,20,000 पाकिस्तानी उस लेवल से ऊपर चले गए। करना चाहती जी शैला साहबा, आप जल्दी से बात करें फिर मैं इनको मौका दूं। देखिए, हमने हो सकता है, सही कह रहे हो कि उन खवातीन ने शादी कर ली हो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ, उसके बाद और फिर भी उनको पैसे मिलते रहे हो। जी शैला साहबा प्लीज। मैं इसकी तस्दीक करना चाह रही हूँ। जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ हमारे दौर में तो काफ़ी लोग जो थे, हमने मुख्तलिफ इंचार्जेस बनाए कि आपके यहाँ जो पुअरेस्ट इन पुअर हैं उनसे ये फिल करा के लाएं। तो कुछ लोगों ने इसमें बेईमानी की और उन्होंने कुछ ऐसे लोगों के फॉर्म फिल कर दिए जो एलिजिबल नहीं करते थे, एलिजिबल नहीं थे, तो वो रिजेक्ट हुए। अब ये किस जमाने में फिर इस तरह से हुआ? तो मैं एक बात जरूर कहती हूँ कि फिर आप कहते हैं कि 2 पाकिस्तान, तो भाई उनको करें ना, फिर पकड़े। अब अगर आप ये वाली बात करेंगी कि ट्वीट में 2 तरह के थे, तो फिर रावी अर्बन प्रोजेक्ट में भी इमरान साहब की 2 तकरीरों में 2 बयानात हैं, 60,000 दरख्त, 2 करोड़ दरख्त, 30,000 अरब का प्रोजेक्ट, 50,000 अरब का प्रोजेक्ट। इस तरह की तो बहुत सी बातें हैं, उनको देखना पड़ता है कि अगर फिगर इधर उधर हो रही है। अंदलीप साहब को जरा जवाब देने का मौका दे देंगे प्लीज। ली जाती है अंदलीप साहब जी, अब आप बात कीजिए प्लीज। देखिए, बात ये है कि ये वाकई ये जो एक पूरी मेंटालिटी है ना कि खाए हैं उसने तो लगाए भी हैं, अगर बाहर भाग गया है तो कोई नहीं, इकोनॉमी में वो फेक लोग दे गया 8 लाख उसमें डेटा में, और एक कार्ड इंट्रोड्यूस कर गया जिसके जो चलता ही नहीं है। और इस किस्म की ये जो चीज़ें हैं ये पुरानी चीज़ें हैं। अब ज़माना ये है कि 22 करोड़ अवाम इनको जानती है। आप खुद कह रहे हैं कि इनके वर्कर्स इनसे पूछ रहे हैं कि भाई वो क्यों नहीं आ रहा, वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उनको पता चल रहा है कि वो फैक्ट्रियों के दौरे कर रहा है, 250 मील ट्रैवल कर रहा है, वो पिज्जे खा रहा है, वो डर्बी के मैचेस देख रहा है। तो वो अब मतलब सिर्फ उसको मसला ये है यहाँ आने से, और 2 साल से रिपोर्ट नहीं दी, एक ईमेल लिख दी है एक डॉक्टर ने। रिपोर्ट का मतलब है लैब रिपोर्ट्स, कि इस महीने इतने प्लेटलेट्स से, इतने प्लेटलेट्स है, इस हार्ट अटैक इस महीने इतना था, अब हार्ट का ये हाल है, इस महीने ये है, ईसीजी ये है। वो रिपोर्ट्स कहाँ है पिछले 1 साल की जो हम मांग रहे हैं? वो रिपोर्ट्स नहीं आई। वो रिपोर्ट्स जब इन्होंने दी हैं उसको होम ऑफिस को, क्योंकि होम ऑफिस तो आपको वीजा एक्सटेंड नहीं करेगा जब तक कि आप लैब रिपोर्ट नहीं देंगे। उस लैब रिपोर्ट देके होम ऑफिस ने कहा कि सॉरी, ये बिल्कुल भी मेडिकल रिपोर्ट आपके वीजा एक्सटेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है। ये लेटर वैसे आपने लेटर का जिक्र किया, वो लेटर काइंडली मुझे भी भेजिएगा, मैं जरा लेटर दिखाऊंगा। मुझे भी भेज दीजिएगा प्लीज। ये तो आपके चैनल ने दिखाया था। मेरे चैनल ने दिखाया? आप अपने चैनल से कहें वो पिक करें कि होम ऑफिस की क्या स्टेटमेंट है। जबरदस्त। अच्छा, व्हाई वाज द वीजा रिजेक्टेड? अच्छा, नहीं वो मेरे चैनल, आर यू श्योर एक्सप्रेस न्यूज़ ने दिखाया था? The medical reports do not allow him to ask for an extension. मतलब मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो इतनी बुरी हालत में बता रहे हैं कि अगर ये यहाँ और 2 साल रहा ना रहा तो कुछ हो जाएगा इसको। ये आप स्टेटमेंट निकलवा लें होम ऑफिस यूके की। अच्छा, नहीं मैं कहाँ से निकलवाऊँ, मुझे गाइड कीजिए प्लीज निकाल के हमें भी बताएं इसका। ये अपने बंदे से ये अपने रिसर्चर से कहे, वो उस पे आई होगी क्योंकि सब चैनल्स ने दिखाई है। अच्छा, सब चैनल्स ने दिखाई है। चले मैं अपने रिसर्चर को भी कहूंगा, आप भी गाइड अगर आपके पास हो तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे जरा भेज दीजिएगा। डॉक्टर साहब, आप लोगों को अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज शेयर करें, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रही है अंजलि साहब। नहीं, मैं तो देखिए इन्होंने तो आपका चैनल का नाम लेके कह दिया कि आपके चैनल ने चलाया था, तो मुझे यकीन है आपका चैनल जो है वो खुद इसके ऊपर जो है वो अपनी वजाहत दे दे, हमें भी बता दे। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन कहीं कम है तो हमें भी बता दिया जाए, लेकिन मैंने कोई ऐसी चीज नहीं देखी। हो सकता है इन्होंने खुद कहीं फेसबुक होम ऑफिस का लेटर है, होम ऑफिस का लेटर है जिसमें नवाज शरीफ के वीजा रिजेक्शन का पूरा एक लेटर है जिसमें कहा गया है कि इनके मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक नहीं है, इसलिए अब इनका वीजा जो एक्सटेंड नहीं हो सकता।
وہ آپ کے چینل نے چلایا ہے تو آپ کا چینل اس کی آپ وضاحت دے دے کہ آپ نے کب چلایا یہ. اندلیب صاحب آپ نے ہمارے پہ اٹیک کروا دیا ہے, مطلب ہمارے مجھے تو پتہ بھی نہیں ہمارے چینل پہ چلا ہے کہ نہیں چلا. مجھے سارے چینلز نے, سب چینلز نے چلایا. اچھا اچھا آپ کو دکھا دینا ہمیں وہ کہاں ہے لیٹر, وہ ذرا لیٹر پلیز دکھا دیں آپ. اور یہ دیکھیں میں یہ بات جو ہے میں بالکل آپ کو بھجوا دوں گی. آپ وہ پلیز آپ وہ لیٹر دکھائیں جس پہ یہ آپ کی جو بات کہی گئی ہے وہ لکھی ہو, کیونکہ آپ فکر نہ کریں, چینل آن کر رہا ہے, سارے خط آپ کے, نہ کوئی اور آن کر رہا ہے. ایک وہ کیلیبری فونٹ والا خط بھی بھیجوں گی, ہم تو آپ سے وہ لیٹر مانگ رہے ہیں, خط بھی بھیجوں گی, وہ لیٹر آپ ہمیں سارے خط بھیجوں گی, ہوگا وہ لیٹر آپ وہ چھوڑیں, آپ یہ والا لیٹر دے دیں, آپ وہ بھی بھیج دیں, علیمہ باجی کی جائیداد والا لیٹر بھی بھیج دیں, وہ این آر او ثاقب نثار والا این آر او بھی بھیج دیں. وہ جو دیہاڑی لگ رہی ہے نا روزانہ پنجاب میں بزار صاحب کے جو آپ ناظرین میں بھی لیٹر ڈھونڈتا ہوں, آپ بھی لیٹر ڈھونڈیں. عباس صاحبہ, سینٹر ڈاکٹر افنان اللہ صاحب, شیلا رضا صاحبہ, بہت شکریہ. ناظرین اگلے ہفتے ملاقات ہوگی, میں ایک ہفتے کے اندر یہ لیٹر بھی ڈھونڈنے کی میں کوشش کرتا ہوں. اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.